ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف اور میں ہوں اس پروگرام کا ہوسٹ باسط جلیلی۔ ہمارا یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے قلم اثاثہ، لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کسی شاعر سے یا کسی رائٹر سے نہیں کرا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں بات کرنی تھی ایک ایسے پلیٹ فارم کی ہیوسٹن کے لیے جو کہ ہم بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور الحمدللہ کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ہم نے ایک ایسا ہی پلیٹ فارم جو ہے وہ ہمیں مل گیا۔ بلکہ اب ہم جو ہے سمجھیں یہ کہ ہماری پوزیشن کے اندر ہے ایک ایسی بلڈنگ جو کہ بہت جلد روپ دھار لے گی آرٹس کونسل آف ٹیکسس کا۔ اس میں جو ہے آرٹ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ آرٹ کو پروموٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آرٹ کی جتنی بھی صناف ہیں وہ سب جو ہوں گی وہ وہاں پر آپ اسے سیکھ سکیں گے، وہاں پر انجوائے کر سکیں گے، جس طرح کہ آرٹس کونسل آف کراچی ہے یا آرٹس کونسل آف اسلام ترقی و ترویج کے لیے، اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے اس ملک کے اندر، اور ہم اپنے کلچر سے اور اپنی روایتوں سے نزدیک رہیں اور ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ ایکچولی ہمارا تعلق کہاں سے ہے اور ہماری شناخت کیا ہے، ہماری جو لینگویج ہے اردو وہ ہم بھی بولتے رہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہوا ہے یہ، تو یہ ایک بہت بڑی مطلب خوشخبری بھی ہے، اور میرے لیے تو میرا تو یہ اصل میں ایک ڈریم تھا، ایک مطلب خواب تھا جو کہ پائے تکمیل تک تو نہیں پہنچا، لیکن تکمیل کے مراحل میں ضرور ہے انشاءاللہ۔ آپ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کتنے عرصے میں یہ سب کچھ کمپلیٹ؟ اصل میں 2000 میرا خیال ہے شاید 18 میں گیا تھا، مجھے بلایا تھا انہوں نے ادبی کانفرنس میں کراچی آرٹس کونسل کو۔ اچھا، جب میں وہاں گیا اور جب میں نے جا کے وہاں دیکھا تو میں نے دیکھا وہاں ڈرامہ بھی تھا، وہاں پر جو ہے شاعری بھی تھی، اس کے علاوہ پینٹنگ بھی تھی، بہت ساری چیزیں تھیں آرٹس کونسل کے اندر جو ہوتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ہم اگر وہاں ایسا ہو رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا۔ بالکل، لیکن جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ یار یہاں ہم تو بہت آپس میں ہمارے بہت مسئلے مسائل ہوئے ہیں کہ ہم لوگ جڑ کے نہیں بیٹھتے، ساتھ مل کے نہیں بیٹھتے۔ تو میں نے سوچا کہ ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے، اور پھر الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ سوچ جو تھی وہ اس کی کوشش جاری رہی، اور مجھے ایک ایسی بلڈنگ مل گئی، ایک ایسی جگہ مل گئی جو کہ کافی بڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بہت، اور بالکل مین اس پر ہے ہائی وے 6 کے اوپر، بہت زبردست جگہ ہے، لوگ ہیں پاکستانی لوگ مین لوکیشن پہ وہ بلڈنگ ہمیں ملی ہے۔ اور ہم انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے ESL کی کلاس ہے جو انگریزی کی ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے جن کو انگلش نہیں آتی ہے، جو تھوڑے ایجڈ ہیں یا لیٹ آئے ہیں پاکستان سے یہاں پر، اور ہمارے بچوں کو اردو سیکھنی ہے، لکھنا پڑھنا سیکھنا ہے، ان کی کلاسیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ اسپینش کلاسز ہوں گی، وہ بھی اس کی کلاسیں بھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہم پینٹنگ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، ہم نے وہ جو اپنا بوتھ ہے پینٹنگ کا وہ بھی ہم نے اس کو تقریباً آلموسٹ جو ہے اس کو بنا لیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ڈرامے کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا نام ہے یہاں ہیوسٹن میں تزین کا، تو وہ ڈرامہ کرتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی، تو ہم ڈرامے بھی وہاں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے ایک نشست ہوگی، شعری نشست، اور ایک جو ہے وہاں پر سنگنگ کا پروگرام ہوگا۔ سروش کے چہرے پر دیکھ رہے تھے، سروش کے دیکھ رہے تھے نا، تو ایک دم سے نا انہوں نے کہا یوں کر کے، تو مجھے لگا کہ یہ یقیناً سروش کی طرف دیکھ کے کہیں گے سنگنگ کا پروگرام۔ اچھا، اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین آپ لوگوں کو کہ یہ یہاں پر یہ دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، بالکل اس پہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ آرٹس کونسل ہے، وہ آپ آئیے، آپ اگر انگریزی میں گانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ سنگنگ کریں تو آپ انگریزی میں سنائیے، اگر آپ عربی میں سنانا چاہتے ہیں، اردو میں سنانا چاہتے ہیں، سب کے لیے دروازہ مطلب لینگویج کا کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر ہر مہینے ایک ہمارے پاس جو ہے ہوا کرے گی۔ تو میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، میرا تو بڑا اسپیشل خاص تعلق ہے آرٹس کونسل سے، کراچی میں جو آرٹس کونسل تھے، تو اس میں ہم نے میوزک جو میں نے سٹارٹ کی وہیں تو ہم لوگ مطلب گٹار لیا، ابا نے گٹار لے کے دیا تھا، ہم نے کہا چلو خود ہی سیکھتے تھے، تو پھر ہم نے کہا آرٹس کونسل جانا چاہیے، تو وہ اور گاڑی تو تھی نہیں اس وقت، تو ہم لوگ بس ہوتی تھی 2D، اچھا 2D بس میں بیٹھ کے اس میں گٹار ہاتھ میں، اچھا ہاں، اور ہم جا کے پھر پیدل چل کے پتہ نہیں کس طرح وہاں کسی طرح پہنچ گئے، اور وہاں جا کے گٹار بج رہا ہے، تو میوزک کی کلاسیں ہو رہی ہیں، سہیل رانا صاحب جو کراتے تھے کلاسیں وہاں، تو ہم نے وہاں میوزک کی کلاسیں لی، گٹار کی کلاسیں، نارتھ سے آتی تھی، نارتھ سے، ہاں 2D نارتھ سے، 2D اور 2K دو تھی بسیں، تو وہاں دیکھیے ہم لوگوں کو نا سب چیزیں وہاں کی گلیاں کیا یاد دلایا انہوں نے بھی۔ بالکل، میں تو کیوں میرا تعلق کراچی سے ہے، تو مجھے آپ کراچی کی گلیاں، کراچی کی روڈ، طرح کے علاقے،
کون کون سی بسیں جاتی تھیں، کیا کون کون سی ویگنیں جاتی تھیں، ہم لوگ ویگنوں میں سفر کرتے تھے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ گٹار ہاتھ میں، یہ ایک بڑا رومانٹک وہ ہوتا تھا ایکشن. گٹار ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ گٹار بجانا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں، اور اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک امپریشن دینا لڑکیوں پر کہ بھائی ہمیں تو گٹار اور میوزک سے ہے. تو یہ ایک طرح سے تھا تھوڑا سا. میں سمجھتا ہوں اس بات کو، میں زیادہ نہیں جا رہا. پھر آپ نے شروع کیا وہاں، پھر اس کے بعد ہم نے شو کیا، لائف بارز ہمارا گروپ تھا تو وہاں آرٹس کونسل میں، اور پھر تو بعد میں تو مطلب انسٹیٹیوشن ہے وہاں. ہاں، اور یہاں کوئی ایسی نہیں ہے، تو بہت ہی اچھی بات ہے. مجھے بس مجھے یہ لوگوں کو یقین دلانا ہے کہ پلیز آپ لوگ جو ہے نا کم فارورڈ، آگے بڑھیں، آئیں اور ہمارے ہاتھ مضبوط کریں. ہمیں اگر آپ لوگ آئیں گے، اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تو ہم ان کو جو ہے ان کو پینٹنگ سے لے کے اور اس کا میوزک اور سب چیزیں ہم سکھا سکتے ہیں، اور ایک ایسی جگہ بنا سکتے ہیں جہاں ہم لوگ شام کو بیٹھ کے چائے بھی پئیں اور انجوائے بھی کریں. ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں آرٹس کونسل کی طرف. پلیز آپ لوگ جو ہے نا ہمیں جوائن کیجئے. آپ جانتے ہیں میرا نام باسط جلیلی ہے، اور اگر آپ چاہیں گے تو مجھے آپ ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا ہوں. یوٹیوب پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور ویسے بھی میرا نمبر مل جائے گا آپ لوگوں کو. اچھا باسط بھائی، آپ کو یہ جو آپ نے یہ جو کیا، آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ بھائی دیکھیں، آپ کوئی بھی چیز جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو بہت ساری مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اتنے پیسے ہونے چاہیے، آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہونے چاہیے کہ آپ کوئی چیز اسٹارٹ کریں. تو ہم نے میں نے کوشش کی اپنے طور پہ، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہیوسٹن میں ہیں، اور یہ بلکہ ٹیکسس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں موجود ایسے جو اگر چاہیں گے تو ہماری ہیلپ کریں گے. یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن بھی ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. تو پلیز میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا ہاتھ سے ہاتھ ملائیں تاکہ ہم جو ہے آگے بڑھ سکیں. بالکل. اور انشاءاللہ ناظرین، ہماری اتنی بڑی کمیونٹی ہے، یہاں پر لوگ ہیں، اور ہم کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں حصہ لینا چاہیے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ آرٹس کونسل کا جو کانسیپٹ ہے اوورسیز پاکستانیوں میں کہیں نہیں تھا. یہ کہیں یورپ میں آج تک، کیونکہ دیکھیں آپ اردو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کینیڈا بھی ہے، یورپ ہے، اس میں انگلینڈ بہت اس کی بڑی حیثیت رہی. وہاں پر شاعری تھی، بڑے بڑے لوگ تھے وہاں، افتخار عارف جیسے لوگ موجود تھے، انگلینڈ میں رہے، عبید اللہ علیم تھے، بہت سارے لوگ تھے جو رہے. ہاں، لیکن کسی نے نہیں کیا. یہ شاید میرے نصیب میں تھی بات یہ کہ میں اس کو کرنے میں کامیاب ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی والی بات ہو گئی کہ بارش کا پہلا قطرہ، آپ نے شاید وہ دیکھا ہوگا کہ وہ ایک انسان ہوتا ہے نا کہ وہ بارش کا چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سے کیا ہوگا، کہ کون سی زمین پہ مطلب سرسبز ہو جائے گی یا پانی ہو جائے گی. تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے کسی کو. تو اس وقت لگتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، جو آپ اپنی کمیونٹی کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نام کیا ہے، بات ہے کہ انسان کے اندر کی فیلنگ کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے. تو ان کا جو نیک نیتی ہے وہ ان کے کام آ گئی، اور یہ آگے لے کے چلیں گے اور لوگ ساتھ دیں گے. انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو بہت جو ہے بہت اچھا پلیٹ فارم ملنے والا ہے انشاءاللہ. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس مہینے کے اینڈ میں یا دسمبر کے پہلے ویک میں جو ہے نا ہم اس کی اوپننگ کریں. انشاءاللہ اوپننگ بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. ہاں، کوشش کریں گے، ہم سب کو بلائیں، سب کو دعوت ہوگی کہ آپ لوگ سب آ کے جوائن کریں ہمیں. اور تو اگر ویسے بھی آپ چاہیں تو مجھے کال کر سکتے ہیں. بالکل. آپ نے آج دیکھیں باتیں تو ہم نے بہت ساری کی، آرٹ کونسل کی بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن جو قلم اثاثہ میں شاعری کی کمی سی لگ رہی ہے. تو آپ اچھا چلیں، آج کا ٹاپک ہے سمندر. اور میری کتاب جو آ رہی ہے، بلکہ پرنٹ ہو گئی ہے، بس میرا خیال ہے کچھ دنوں کی بات ہے، ہاتھوں میں بھی آ جائے گی. اس کا جو نام ہے وہ ہے عشق سمندر. اچھا، میں نے ایک گیت، میں نے اصل میں ایک گیت لکھا تھا، وہ تھا کہ تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. بالکل سنائیے. تو آج میں میرا خیال ہے گا گئی سناؤں میں اس کو. گیت ہے نا، گیت ہے. چلیں سنائیے ضرور. اچھا، اس کا پہلا حصہ جو ہے پنجابی کے اندر ہے تھوڑا سا. جی جی. ہن رت ملن دی آئیے
ہن ٹھاٹھاں مارے عشق میاں ہے، کیا بات ہے، ہن ٹھاٹھاں مارے عشق میاں، ہن مک گئے ذات دے سب جھگڑے، ہن کیویں ہارے عشق میاں ہے، ہن کیویں ہارے عشق میاں، ہن اچے شملے عاشقاں دے، ہن پیار ہویا انمول میاں، باس دیاں گلاں سچیاں نے، واہ جی واہ، ہن پید دلاں دے کھول میاں، کیا بات ہے باسط، یہ عشق سمندر ہے سائیں جو ڈوبا اس میں پار گیا، کیا بات ہے، پتوار تھا تیری باہوں کا کیا بات، میں دل کی بازی ہار گیا، یہ عشق سمندر ہے سائیں زبردست، جو ڈوبا اس میں پار گیا، پتوار تھا تیری باہوں کا میں دل کی بازی ہار گیا، بہت خوب بھائی، میں جوگی سادھو سپنوں کا اب صحرا صحرا پھرتا ہوں، واہ جی واہ، اس تپتی ریت پہ جانے جان میں ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوں، کیا بات ہے، میں جوگی سادھو سپنوں کا اب صحرا صحرا پھرتا ہوں، اس تپتی ریت پہ جانے جان کیا بات میں ہے، ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوں، بہت خوب، کیوں سات سمندر پار گیا میں دل کی بازی ہار گیا، یہ عشق سمندر ہے سائیں کیا بات ہے، جو ڈوبا اس میں پار گیا، یہ عشق سمندر ہے سائیں، اوہ کیا کیا مزہ آ بات گیا، ہے بھائی، یہ تو آج ماننا پڑے گا باسط بھائی، یہ تو آپ نے کیا میرے دل زبردست، سے لکھا ہوا گیت ہے یہ، میں اور نے بہت دل اس سے میں نکلی ہے، دل سے گایا اور دل سے نکلی ہے، دل سے آواز آئی، دل سے سمندر نکلی تھا ہے، نا، میں نے کہا تو چلے آج جو ہے سمندر کی بہت ترجمانی کی جائے اور آپ لوگوں سونی کو ماہیوال کیا یاد آیا، ہاں خوبصورت، سونی ماہیوال تھا نا جو تو کیا تھا وہ، شروع کیا کا جو چیز؟ شروع کا جو شروع پنجابی میں کا پنجابی نے نہیں، وہ تو الاپ سے میں نے الگ لکھا ہوا تھی، لیکن وہ میں ملا رہی ہوں اس چیز ہاں، سے کہ وہ سونی کچھ ماہیوال سونی type کا۔ ماہیوال نہیں، ٹائپ کا جو فوک سانگ، گیت کا اس کے فوک اندر گیت رنگ کا ہے، سٹائل ہے، ہاں رنگ ہے، سونی رنگ ماہیوال ہے، نہیں ہے یہ، نہیں ہے نہیں، لیکن اس کا لوک رنگ گیت ہے، کا، ایگزیکٹلی فوک گیت کا رنگ ہے نا جو آپ کو فوک جو ہے، تو ابھی میرا خیال ہے کہ سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے وہ ختم کے قریب ہے، ختم ہونے والا ہے، تو ہم لیں گے اب بریک، اور اس کے بعد تھرڈ سیگمنٹ میں ہم آپ کو پھر زبردست قسم کے جو ہے سروج سے گیت اور گانے اور بہت فرمائشی، اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں کال کر لیں، کال کریں، کیونکہ ہاں یہ بالکل، پروگرام جو ہے یہ لائیو سیگمنٹ جو پروگرام ہے، اور سروج کا سیگمنٹ تو ایسے ہی تو لیتے ہیں چھوٹا سا بریک ناظرین۔